بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ 604 میں پوچھ بھی لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس برائے خواتین سال اول کی طالبات کتابیں کھول لیں. زاد الطالبین حدیث مبارکہ کا سبق ہے. انشاءاللہ آج ہم یہاں سے سبق پڑھیں گے. آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. یہاں سے انشاءاللہ آج ہم سبق پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. ترجمہ سن لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جی، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث كذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کر لے. ترجمہ پھر سے سن لیں. آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں. اذا حدث كذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے بلکہ وعدہ خلافی کرے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دار بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خانہ، خیانت کرے. تو معلوم ہوا کہ 3 صفات، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، یہ نفاق کی علامات ہیں، یہ منافقت کی علامت ہے. دوسری اہم بات سن لیں اس میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی نشانیاں ہیں. تو منافق کا کیا مطلب؟ منافق تو مسلمان نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ تو کافر تھے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ قیامت میں جہنم میں منافق تو بالکل سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم میں. تو کیا خدا نخواستہ جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، خیانت کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے؟ یہ منافق بن جاتا ہے. اگر ایمان سے انسان نکل جاتا ہے تو پھر تو انسان سے کسی نہ کسی درجے میں جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت کا صدور ہوتا ہے. پھر مومن کون رہے گا؟ تو اس کا جواب پہلے سمجھ لیں کہ دیکھیں نفاق کی 2 قسمیں ہیں. نفاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک کہلاتا ہے نفاق اعتقادی، دوسرا کہلاتا ہے نفاق عملی. یا یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے منافق اعتقادی، دوسرا ہے منافق عملی. نفاق اعتقادی یا منافق اعتقادی اسے کہتے ہیں کہ جو دل سے مسلمان نہیں ہو، صرف زبان سے کلمے کا اقرار کرے، زبان سے توحید و رسالت کا تو اقرار کرتا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ دل سے کافر ہو، دل میں توحید اور رسالت کا منکر ہو. یہ کہلاتا ہے منافق اعتقادی یا نفاق اعتقادی. اور یہ کافروں سے بھی بدتر ہے، عام مشرکین سے بھی منافق بدتر ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور جو اس کی جماعت تھی وہ منافق اعتقادی تھے، وہ بدترین کافر تھے. لیکن دوسری قسم ہے نفاق عملی یا منافق عملی. اس سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا. نفاق عملی کی پھر جیسے نشانیاں ہیں، کوئی انسان خدا نخواستہ جھوٹ کا عادی ہے تو اس میں یہ نفاق عملی میں مبتلا ہے، اور یہ منافق عملی ہے. کسی میں وعدہ خلافی کا مرض ہے تو یہ نفاق عملی ہے. کسی میں خیانت کا مرض ہے تو یہ کیا ہے؟ نفاق عملی ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ علامت بھی آئی یہ چوتھی، کہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے. تو یہ بھی نفاق عملی ہے. لیکن نفاق عملی سے انسان ایمان کے دائرے سے نہیں نکلتا، انسان کافر نہیں بنتا، انسان مسلمان ہی رہتا ہے، لیکن اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یہ کمزور ایمان والا ہو جاتا ہے. اور یا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن کہلانے کے لائق نہیں رہتا، بس نام کا مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے.
تو نفاق عملی اس کی علامات ہے، جیسے جھوٹ بولنا یہ نفاق عملی ہے، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، گالم گلوچ کرنا، یہ نفاق کی علامات ہے۔ اس سے انسان کافر نہیں بنتا، مسلمان ہی رہتا ہے، دائرہ اسلام میں ہی رہتا ہے، البتہ اس میں نفاق کی علامتیں آ جاتی ہیں نفاق عملی کی، اور یا پھر یہ جو ہے کمزور مسلمان، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، روحانیت کمزور ہو جاتی ہے، اور یا مطلب یہ ہے کہ یہ برائے نام مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ اب دیکھیں اصل حدیث کی طرف، اس میں 3 علامتیں ذکر کی گئی ہیں، اس پر انشاءاللہ مختصر بات عرض کریں گے۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق شخص کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں، 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ پہلی علامت بتائی اذا حدث کذب، میں نے عرض کیا کہ اس میں 3 ہیں، بعض روایتوں میں 4 بھی آتی ہے کہ وہ اذا خاصم فجر، لیکن اس میں 3 ہیں۔ تو 3 علامتیں کون سی ہے؟ پہلی فرمائے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، ہر بات میں جھوٹ بولے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ منافق کی علامت ہے نفاق عملی کی، اور جھوٹ بولنے سے انسان کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے انسان، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ جی ہاں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کہ کیا مومن خیانت کر سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، لیکن پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو بہرحال جھوٹ یہ ایک بدترین صفت ہے، اور صاحب ایمان وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے، چاہے جھوٹ کی کوئی بھی صورت ہو۔ دوسری بات یہ سمجھ لے کہ جھوٹ کا مفہوم آج ہم نے بڑا محدود سمجھ لیا ہے، کہ بس جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ کسی کو خلاف واقعہ بات کر لے، خلاف واقعہ، اور اسی کو جھوٹ تو بولتے ہیں۔ کسی نے کوئی بات مجھ سے پوچھی، میں نے وہ غلط بیانی کر لی، تو یہ تو جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ اس تک محدود نہیں ہے۔ بہت ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ان کو ہم جھوٹ میں شامل نہیں سمجھتے، ان کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، تو وہ بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی جھوٹ میں داخل ہیں، اور اس سے بھی انسان جھوٹا کہلاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کسی حالت میں جائز نہیں، چاہے مذاق میں کیوں نہ ہو، بڑے سے ہو چھوٹے سے ہو، مذاق میں ہو حقیقت میں ہو، مرد سے ہو عورت سے ہو، کسی حالت میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، اور جھوٹ یہ جھوٹ ہی کہلاتا ہے۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کا نام ہم نے مذاق رکھا ہوا ہے، ہم اس کا نام مذاق رکھ دیتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹ بولنا تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشرے میں اور بہت ساری صورتیں رائج ہیں جو جھوٹ کے زمرے میں، جس میں جھوٹ کا گناہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ جھوٹا خواب بیان کرنا، اس پہ تو حدیث میں سخت وعید آئی ہے، اور روایت میں آتے ہیں ان افر الفرا، جھوٹوں میں سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھ نے نہیں دیکھی، ریاض الصالحین میں بھی ہے، یعنی انسان لوگوں سے جھوٹے خواب بیان کرے۔ تو مطلقاً جھوٹ بولنے بھی گناہ ہے، لیکن جھوٹا خواب بیان کرنا بدترین گناہ ہے، کیوں؟ خواب کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے، خواب دکھانے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا یہ انتہائی بدترین گناہ ہے، اور روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض کبیرہ بڑے بڑے گناہ بتائے نا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بھی بتایا، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ جب یہ بتایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تکیہ لگا کر تشریف فرما تھے، پھر تکیہ چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے تشریف فرما ہوئے، اور کیا فرمایا، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور۔ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، یعنی اکبر الکبائر میں سے ہے، یہ گناہوں میں بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال جھوٹی گواہی انسان دے تو اس میں جھوٹ کا گناہ بھی ہے، اور دوسرے کی جو حق تلفی ہو رہی ہے یا دوسرے کو بلا بے گناہ سزا مل رہی ہے، وہ گناہ اپنی جگہ پر ہوگا،
اس لیے عدالتوں میں دیکھیں نا آج کتنا ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. تو انسان جھوٹ جہاں بھی بولے بہرحال جھوٹ جھوٹ ہے. لائف سبق چل رہا ہے. تو بہرحال جھوٹ کی جو بھی صورت ہو کوئی بھی وہ ہو تو جھوٹ بہرحال جھوٹ ہی ہے. مسئلہ نہیں, آپ بیٹھ جائیں, کوئی سراؤنڈ ہے. تو فرمایا کہ پہلی علامت جو ہے کہ جب انسان بات کرے تو جھوٹ بولے, تو جھوٹ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. جیسے آپ کے سامنے بات آئی جھوٹا خواب بیان کرنا, یا اسی طریقے سے انسان جھوٹی گواہی دے تو جھوٹی گواہی عام جھوٹی بات سے بھی زیادہ بدتر ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے جس میں جھوٹ کا گناہ بھی ملتا ہے. جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا, کسی بھی مقصد کے لیے انسان بنائے, تعلیمی سرٹیفکیٹ ہے لیکن اگر انسان نے وہ امتحان نہیں دیا یا اس میں وہ کوالیفیکیشن صلاحیت نہیں ہے, یہ صرف ایک سند ڈگری یا سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے جھوٹا, تو اس میں قانون کی خلاف ورزی اصول کی وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا بدترین گناہ بھی انسان کو ملے گا. میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں, اسی طریقے سے دوسرے بہت ساری چیزوں میں کاغذات میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان جھوٹے کاغذات ویزا لینے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے باہر جانے کے لیے, بہرحال اس کی کوئی بھی صورت ہو, طبی میڈیکل اعتبار سے انسان اگر سرٹیفکیٹ بنائے, تعلیمی اعتبار سے بنائے یا کسی اور اعتبار سے بنائے, تو یاد رکھیں اگر اس میں غلط بیانی ہوئی ہے تو جھوٹ کا گناہ اس میں ضرور ملے گا. تو نفاق کی پہلی علامت جو آپ کے سامنے آئی وہ ہے جھوٹ. اور اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم اس کو مذاق کا نام دے دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق غالباً کے متعلق آتا ہے کہ ایک بچے کو قریب بلانا چاہا اور کہا کہ قریب آ جاؤ, مٹھی میں کچھ ہے میں تمہیں دوں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں کچھ ہے, تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس کھجور ہے, میں اس بچے کو دوں گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری مٹھی خالی ہوتی تو نامہ اعمال میں جھوٹ کا گناہ بھی لکھ لیا جاتا. تو دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ اگر انسان اس کو بھی قریب بلانے کے لیے صرف اس طرح کی بات کرے, اور خدا نخواستہ اگر وہ خلاف واقعہ خلاف حقیقت ہو تو اس میں جھوٹ کا گناہ بھی ملے گا. لیکن آج باوجود اس کے ہم عمدن و قصدن کتنے یعنی اپنے معاملات کے اندر خلاف واقعہ بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تو یہ سب جھوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے. دوسری علامت نفاق کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. تو معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی یہ بھی نفاق کی علامت ہے, وعدہ خلافی. اور یہ بھی نفاق عملی ہے, جیسے آپ کے سامنے پہلے تشریح آئی کہ نفاق کی دو صورتیں, ایک نفاق اعتقادی ایک نفاق عملی. تو نفاق عملی کی ایک جو ہے سبب جو ہے وہ جھوٹ ہے, اور اسی طریقے سے ایک نشانی اور علامت وعدہ خلافی بھی ہے. یعنی ایک انسان جب وعدہ کر لے تو اس وعدے کو پورا کرنا یہ ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. تو بہرحال انسان چاہے زبانی کلامی وعدہ کرے یا تحریری وعدہ کرے, اس وعدے کو پورا کرنا, اس کی پاسداری کرنا, یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے. لیکن آج اس میں بھی ہم لوگ کمزور ہیں. باوجود مسلمان ہونے کے, صاحب ایمان ہونے کے, وعدہ تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن آج ہم وعدے پر پورا نہیں اترتے, اس وعدے کو پورا نہیں کرتے. اور اس وعدے کی خلاف ورزی کو ہم گناہ بھی عام طور پہ نہیں سمجھتے, لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے اور نفاق کی باقاعدہ علامت ہے کہ ایک انسان وعدہ کر لے اور اس پر وعدے کو پورا نہ کرے بلکہ اس وعدے کی خلاف ورزی کر لے. تو یہ جو ہے کیا ہے, بعض روایتوں میں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب وعدہ کرے تو پھر وعدہ خلافی غداری کرے, اس کو پورا نہ کرے, یہ نفاق کی علامت ہے. بہت ساری مروجہ صورتیں اس کی بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے جس کو ہم شاید وعدے میں داخل نہیں سمجھتے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس میں وعدہ خلافی کا گناہ بھی ہے. جیسے ایک ملک کے قوانین ہیں, ایک انسان اپنے ملک کا شہری ہے, جب یہ اپنے اس ملک کا شناختی کارڈ بناتا ہے یا نیشنلٹی لیتا ہے تو اس میں جتنے قوانین ہوتے ہیں یہ اس قوانین کا جائز, تمام جائز قوانین کا پابند ہو جاتا ہے. اب اگر میں اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں, میں وہ قانون توڑ رہا ہوں, تو بہرحال قانونی طور پر تو اپنی جگہ پر معاملہ ہے قانون شکنی, وہ الگ جرم ہے, لیکن وعدہ خلافی کا گناہ بھی اس میں ملتا ہے. ملک کے جتنے بھی جائز قوانین ہیں اس کی پاسداری کرنا ہی ضروری ہے. ڈرائیونگ لائسنس انسان لیتا ہے
تو اس میں بھی لائسنس جس کو جاری کیا جاتا ہے تو کچھ قوانین اور اصولوں کا پابند کیا جاتا ہے، آپ کو اس ترتیب پہ گاڑی چلانی ہے، اس اشارے کا یہ مطلب ہے۔ لیکن اب قصداً و ارادتاً میں اگر سنگل توڑ رہا ہوں، میں قانون کے مطابق گاڑی نہیں چلا رہا، تو قانون شکنی کے ساتھ ساتھ میں وعدہ خلافی بھی کر رہا ہوں۔ میں نے اس بنیاد پر اپنے لیے لائسنس حاصل کیا تھا کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا، ان اصولوں پر عمل کروں گا، لیکن اگر میں نے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا تو وعدہ خلافی کا گناہ بھی اس میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے انسان دوسرے ممالک کا ویزا لیتا ہے تو ان ممالک کے جو قوانین ہوتے ہیں اس پر انسان پڑھتا ہے، دستخط کرتا ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، جائز قوانین جتنے بھی ہیں، لیکن اگر باوجود ویزا لینے کے میں اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کروں گا تو اس میں وعدہ خلافی کا گناہ بھی آئے گا۔ بہت ساری صورتیں میں نے عرض کیا مروجہ آج جو ہے اس میں داخل ہے کہ جو وعدے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اداروں میں انسان ملازمت کرتا ہے یا کسی کے پاس، تو اس ادارے کے جو بھی اصول اور قوانین ہوں گے، جائز اصول و قوانین، تو انسان اصول اور قوانین کا پابند ہے، اور اس صورت کے اندر اگر انسان خلاف ورزی کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی بھی لازم آئے گی اور انسان گناہ گار ہوگا۔ اسی طریقے سے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری علامت نفاق کی بتائی منافق کی، وہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، تو معلوم ہوا کہ خیانت یہ بھی نفاق کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ کیا مطلب ہے اس کا خیانت کا؟ کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی تو جس نے رکھوائی ہے اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، اس میں تصرف کرنا، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ جو ہے خیانت کہلاتا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، اور خیانت یہ نفاق کی علامت اور نشانی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت صورتیں بھی ہیں جو خیانت کے اندر داخل ہے، ہم اس کو خیانت میں داخل نہیں سمجھتے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم صرف خیانت اسے سمجھتے ہیں کسی کے پاس روپے پیسے رکھوا لیے اور وہ اگر کسی نے مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، غلط استعمال کیے، یہ یقیناً خیانت ہے، بدترین خیانت ہے۔ لیکن خیانت کا مفہوم یہاں تک محدود نہیں ہے، بہت ساری چیزیں یاد رکھیں وہ بھی امانت کے درجے میں آتی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ کسی نے اگر کوئی راز کی بات بتائی یا مجلس میں کوئی ایسی اہم باتیں ہوئی جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کسی اور غیر متعلقہ کے سامنے افشا کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میں ایسا کروں گا تو اس میں خیانت کا گناہ بھی آئے گا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو بعض مجالس جو ہے وہ امانت کی حیثیت رکھتی ہے، تو معلوم ہوا کہ مجلس کی باتیں وہ بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے یہاں تک لکھا کہ اللہ پاک نے انسان کو یہ جو اعضاء دیے ہیں یہ بھی انسان کے پاس امانت ہے، تو ضروری ہے کہ اس امانت کی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ہر عضو کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ کوئی بھی عضو اگر ہم گناہ میں اللہ پاک کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے تو گناہ اپنی جگہ پر ہوگا، جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس میں خیانت کا گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ جیسے آنکھ کا استعمال غلط کیا، زبان کا استعمال غلط کیا، کانوں کا استعمال غلط کیا، جس عضو کا بھی استعمال غلط کیا، خیانت کا گناہ بھی ملے گا۔ تو بہت ساری صورتیں جیسے میں نے عرض کیا آج معاشرے کے اندر ہم جس میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں اور شاید ہم اسے خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کسی ادارے میں انسان کام کرتا ہے، سرکاری ادارہ خاص طور پر ہے، وقف ادارہ ہے، تو اس کا جو سامان ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسان کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی۔ کسی آفس میں مثال کے طور پہ اب میں کام کر رہا ہوں دفتر میں، دفتری استعمال کی چیزوں کو ذاتی استعمال کے لیے استعمال کرنا، سرکاری وسائل کا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا، یاد رکھیں یہ سب کے سب کیا ہے، یہ خیانت کے درجے میں آتا ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہے۔ گاڑی بعض مرتبہ ادارے کی طرف سے ملی تو وہ اس ادارے کے استعمال کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر میں اسے اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا، اس کا پیٹرول ذاتی استعمال میں خرچ کروں گا۔ اسی طریقے سے دفتر میں بعض مرتبہ اسٹیشنری کا سامان، بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس کا استعمال اپنی ذات کے لیے کروں یا اس کو اپنے ذاتی جیب میں رکھ لوں، تو ان سب چیزوں میں خیانت کا گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ تو بہت ساری کتنی صورتیں آج ایسی ہیں جو خیانت کے زمرے میں آتی ہے اور جس میں ہم خیانت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ تو آج معاشرے کے اندر یہ بہت ساری صورتیں رائج ہیں جس میں ہم جھوٹ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں، وعدہ خلافی کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اور خیانت کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں، لیکن آج ہم اسے شاید خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ تو یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ یہاں نفاق سے مراد نفاق اعتقادی نہیں ہے بلکہ نفاق عملی ہے، اور نفاق عملی سے انسان ایمان کے دائرے سے نہیں نکلتا، البتہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے پھر جتنی زیادہ علامات ہو تو یہ گویا کہ نفاق کی زیادہ علامات سمجھی جائے گی، کسی میں 3 پائی جائے یا 4 پائی جائے تو گویا اس میں نفاق کی ساری علامتیں ہیں، جس میں 2 پائی جائے یا 1 پائی جائے تو اس میں اس قدر نفاق کی علامتیں کہلائی جائیں گی۔ تو پہلی علامت جھوٹ ہے، میں نے عرض کیا کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، کسی بھی حالت میں بولا جائے، چھوٹے سے بچے سے یا بڑے سے، حقیقت میں ہو مذاق میں ہو، مذاق کا نام دینے سے یاد رکھیں کہ جھوٹ جائز نہیں ہو جاتا، تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، پھر چاہے انسان وہ گواہی کی صورت میں جھوٹی گواہی ہو یا کسی بھی صورت میں ہو۔ اسی طریقے سے دوسری علامت ذکر کی وعدہ خلافی، ایک صاحب ایمان جب وعدہ کرتا ہے تو یاد رکھیں پھر وہ اس وعدے کا پابند ہوتا ہے، اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ ایمان کے مقتضیات کے خلاف ہے کہ انسان اپنے وعدے کو پورا نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو علامت ہے وہ ہے خیانت، کہ جب انسان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت کا تقاضا، دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے یعنی مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، چاہے وہ کوئی اسباب ہے، پیسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، یا مجلس کی باتیں ہیں، یا اسی طریقے سے اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی زندگی ہے، اعضاء ہے۔ اسی لیے دیکھیں خودکشی جائز نہیں ہے کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، انسان خود سے اپنی جان نہیں لے سکتا، اسی لیے ناجائز اور حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جان ہمارے پاس امانت ہے، یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے، لہٰذا اللہ پاک کی مرضی اور منشا کے خلاف استعمال کرنا یہ بھی خیانت کہلائے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔